السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے عربی ٹیچر اورینٹل ٹیچر کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک کینڈیڈیٹ سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں، تعارف کے بعد ان سوالات کے جوابات مختصراً آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ تعارف کے بعد سوال پوچھا، عربی زبان کی اہمیت بیان کریں۔ تو مختصراً عربی زبان دین اسلام کی اساس ہے، کیونکہ قرآن و سنت اسی زبان میں ہے۔ اس کے بغیر دینی علوم کی اصل روح کو سمجھنا ممکن نہیں۔ اردو ادب کے چند اہم شعراء اور ان کی خدمات بتائیں۔ میر تقی میر، غالب، اقبال، فیض اور جوش ملی آبادی اردو کے نامور شعراء ہیں۔ ان کی شاعری میں تصوف، فلسفہ، اخلاقیات اور قومی شعور کی جھلک نمایاں ہے۔ نحوی صرفی اصولوں کو تدریس میں آسان بنانے کا طریقہ۔ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا طریقے اختیار کریں گے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں قواعد کو روزمرہ بول چال، مختصر جدولوں، تقابل اور عملی مشقوں کے ذریعے طلباء کے لیے آسان اور دلچسپ بناتا ہوں۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی تدریس کے جدید طریقے کون کون سے آپ اپنا سکتے ہیں؟ جدید طریقوں میں آڈیو ویژول تلاوت، سوال و جواب، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ساتھ انٹریکٹیو تدریس کو اپناتا ہوں تاکہ طلباء کو فہم قرآن میں آسانی ہو۔ فارسی زبان کا اردو پر کیا اثر ہے؟ تو اردو ادب، شاعری اور نثر میں فارسی زبان کے الفاظ، ترکیبیں، محاورے اور اسلوب کا گہرا اثر موجود ہے، خصوصاً کلاسیکی ادب میں۔ فقہ و حدیث کی تدریس کا طریقہ کار۔ آپ کس طرح فقہ اور حدیث پڑھائیں گے؟ تو فقہ میں روزمرہ مسائل اور تقابلی فقہ کو بنیاد بنا کر تدریس کرتا ہوں، جبکہ حدیث میں متن و سند کی وضاحت، مفہوم اور عمل پر زور دیتا ہوں۔ جدید عربی اور کلاسیکی عربی میں کیا فرق ہے؟ کلاسیکی عربی مذہبی و ادبی متون میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ جدید عربی میڈیا، اخبارات اور روزمرہ گفتگو میں رائج ہے۔ 8 نمبر سوال ہے، کامیاب معلم کی ضروری خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ تو علم کا گہرائی سے ادراک، اخلاص، صبر، طلباء سے شفقت، سادہ انداز تدریس اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگی ایک کامیاب معلم کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر سوال پوچھا کہ مؤثر تدریسی طریقہ، سوال جواب، تبادلہ خیال، مثالوں پر مبنی تدریس اور طلباء کی ذہنی سطح کے مطابق تعلیم کو زیادہ مؤثر سمجھتا ہوں۔ پھر اگلا سوال پوچھا، جدید تدریسی ٹیکنالوجیز سے واقفیت۔ جی ہاں، مجھے آن لائن تدریس، سمارٹ بورڈ، پاور پوائنٹ اور تعلیمی ایپس کے استعمال کا تجربہ ہے۔ پھر اگلا سوال پوچھا، مشکل موضوعات کو آسان بنانے کی حکمت عملی۔ تدریجی تدریس، آسان زبان، روزمرہ مثالیں، چارٹس و خاکے اور عملی مشقوں سے موضوع کو سہل بناتا ہوں۔ پھر اگلا 12 نمبر سوال جو پوچھا ہے وہ ہے، کمزور طلباء کو مضمون میں دلچسپی دلانے کے لیے آپ کون سے اقدامات کریں گے؟ تو کمزور طلباء انفرادی توجہ دینا ضروری ہے۔ کمزور طلباء کے لیے آسان انداز اپنانا چاہیے۔ بصری مواد، سوالات کی اجازت، انعامی نظام کے ذریعے طلباء کو مضمون میں دلچسپی دلاتا ہوں۔ اگلا سوال ہے، اگر کسی شاگرد کو عربی سیکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ تو میں شاگرد کی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کے مطابق تدریسی طریقہ کار کو آسان اور دلچسپ بناتا ہوں، تو میں یہی کام کروں گا۔ انفرادی توجہ دوں گا، اضافی مشقیں اور وضاحت کے ساتھ میں اس کو مزید آسان کر کے اس کو پیش کروں گا۔ پھر اگلا سوال پوچھا کہ ایک مثالی کلاس روم کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ مثالی کلاس روم میں ہم آہنگی، احترام، تعاون اور طلباء کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ طلباء کو کھل کر سوالات کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور استاد کا رویہ نرم اور مثبت ہو۔ پھر سوال پوچھا کہ آپ کا تدریسی فلسفہ کیا ہے؟ تو میرا تدریسی فلسفہ یہ ہے کہ طلباء کی فطری صلاحیتوں کو جلا دی جائے، ان کی دلچسپی اور سوالات کو فروغ دیا جائے اور مواد کو عملی زندگی سے جوڑ کر پیش کیا جائے تاکہ وہ سیکھنے کے عمل میں فعال طور پر شریک ہو۔ پھر آگے سوال نمبر 16 پوچھا کہ کیا آپ کسی تعلیمی یا اصلاحی سوسائٹی سے وابستہ ہیں؟
تو فرمائے آپ بتا سکتے ہیں جی ہاں، میں ایک اصلاحی سوسائٹی کے ساتھ وابستہ ہوں جس کا مقصد تعلیمی معیار کو بہتر بنانا اور طلباء کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرنا۔ اگلا ہے ایک استاد کے کردار اور اخلاقیات پر روشنی ڈالیں۔ ایک استاد کا کردار صرف علم تک محدود نہیں ہوتا بلکہ طلباء کی شخصیت کی تعمیر بھی کرتا ہے۔ استاد کو ایمانداری، محبت، صبر اور انسانیت کی خدمت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تدریس کے دوران اسلامی اقدار کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ جواب دیں، اسلامی اقدار جیسے صداقت ہے، عدل ہے، امانت داری اور احترام کو تدریس کے دوران عملی مثالوں کے ذریعے طلباء میں منتقل کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ان اقدار کو اپنائیں۔ پھر یہ ہے جدید دور میں اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے اساتذہ کا کردار۔ اساتذہ کا کردار اسلامی تعلیمات کو جدید طریقوں سے مثلاً آن لائن پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ اپنی دینی تعلیمات سے آگاہ ہوں اور انہیں زندگی کے مسائل میں استعمال کریں۔ اگر آپ کو کسی دوسرے مضمون کی تدریس دی جائے تو آپ اسے پڑھا سکتے ہیں؟ تو جی ہاں۔ سوال تو پہلے آپ کہیں گے کہ میں جس مضمون کے لیے، جس سبجیکٹ کے لیے میں بھرتی ہوں، میرا فوکس اسی پر ہوگا۔ اگر بامر مجبوری کبھی مجھے دوسرے مضمون پڑھانے کا دیا جائے تو میں ہمیشہ نئے موضوعات سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر مجھے دوسرے مضمون کی تدریس دی جائے تو میں اس کا مطالعہ کر کے اسے مؤثر طریقے سے تدریس دے سکتا ہوں۔ پھر سوال پوچھا کہ اگر پانچ سال بعد آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ تو 5 سال بعد میں خود کو ایک ماہر معلم کے طور پر دیکھتا ہوں جو تعلیمی میدان میں نہ صرف اپنے شاگردوں کی کامیابی میں معاون ثابت ہو بلکہ جدید تدریسی طریقہ کار کو اپنانے میں بھی رہنمائی فراہم کر رہا ہو۔ آخری سوال ہے کہ آپ ہمیں کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ تو جواب ہے، میں اس ادارے کو جوائن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں تعلیم دینے کا ماحول ترقی پسند ہے اور میں اپنے علم اور تجربے سے اس ادارے کی تعلیمی ترقی میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔